اللہ کے نام پر
دے دیا، غوث اعظم کے نام پر دے دیا، پنجتن پاک کے نام پر دے دیا، کسی نبی یا ولی کے نام پر دے دیا، ولی یا نبی کا نام پر صدقہ کیا، یہ شرک ہوگا۔ نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا، جب میرے کو نفع دے گا یا نقصان پہنچائے گا، یہ بھی اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ مخلوق کسی کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابھی مافوق الاسباب مخلوق سے نفع نقصان سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ قبر پرستی، قبروں کے سامنے جھکنا، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں پر نظر نیاز ڈالنا، پیسے ڈالنا، یہ ایسا شرک ہے جیسا ابو جہل مشرک تھا، مشرکین مکہ جیسے مشرک تھے، ابو لہب مشرک تھا، اسی طرح مشرک ہوتا ہے۔ قبروں پر بکرا ذبح کرے، مٹھائی رکھے، پیسے ڈالے، جیسے پاکستان میں مزارات بناتے ہیں۔ ایک آدمی آیا تھا، بہت موٹا تھا، کہتا تھا میں دیوبندی ہوں لیکن میرا باپ دیوبندی نہیں اور اللہ نے مال بہت دیا ہے، کہتا تھا۔ تو میں نے کہا مال بہت دیا، کیا کاروبار کرتے ہیں؟ تو کہتا تھا کہ ہمارے 2 مزار ہیں اور کاروبار نہیں کرتے، 2 مزار ہیں، 2 مزار ہم نے بنایا ہے، ایک پردادے کا ایک دادے کا، ان 2 مزاروں میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، تو وہ مالداری ہے، وہ آمدنی ہے ہمارے، وہ غیر اللہ کا نظر ہے۔ وما أهل به لغير الله، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر دے دیا، یہ غوث اعظم کے نام پر ہے، اس کے تقرب قربت کے لیے ہے، یہ نبی کے نام پر ہے، یہ کسی ولی کے نام پر ہے، اس کو کہتے ہیں ما أهل به لغير الله۔ جس چیز پر آواز اونچی کی گئی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، نبی کے نام پر دیا وہ بھی شرک ہوا، ولی کے نام پر دیا وہ بھی شرک ہوا، فرشتہ کے نام پر دیا، اویس کرنی کے نام پر دیا وہ بھی شرک ہوا، اس کو شرک ہے۔ یا مخلوق سے نفع نقصان سمجھنا، جو اللہ کا ارادہ نہ ہو، مخلوق نفع نقصان نہیں دے سکتی، مخلوق سے نفع نقصان سمجھنا، بڑی بڑی حکومتوں سے نفع نقصان سمجھتے ہیں۔ ہمارے حکمران سب اس شرک میں مبتلا ہیں۔ ہمارے حکمران جو پاکستان میں آتے ہیں اکثر شیعہ ہوتے ہیں، یہ زرداری وغیرہ پیپل پارٹی ہے، شیعوں کی جماعت ہے، سب شیعہ، یہ نواز شریف کی جماعت ہے، برنیوں کی جماعت ہے، قبر خالص، وہ بھی قبر خالص ہے۔ ابھی جو موجودہ ہے یہودی مزاج آدمی ہے، مطلب یا پورا یہودی ہے یا دل یہودی ہے، اور وزراء جو ہے ان کے وزراء بھی وہ بھی شیعہ اور برنوی ہیں، یہ شرک ہیں۔ اس کے علاوہ شرک ہمارے حکمرانوں میں اگر یہ شرک نہ بھی ہو، یہ شرک ضرور ہے، وہ نفع نقصان امریکہ سے سمجھتے ہیں، انگریز سے نفع نقصان سمجھتے ہیں، یہ نفع نقصان ان سے سمجھنا، یہ ایسا مشرک ہوتا ہے جیسا رجال مشرک تھا، یہ مشرک ہوتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لفظ پر ایک جملہ ہے، ایک کلام ہے، اس میں شرک کی ساری قسمیں داخل ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نفع نقصان اللہ سے سمجھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے بیٹا، چھوٹے تو بیٹا کے یا کہا یا غلام، اے لڑکا۔ عبداللہ بن عباس رسول اللہ کا چاچا زاد ہے، رسول اللہ نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت علم دیا ہے، چھوٹی عمر میں بہت علم دیا، بحر الامت کہتے ہیں، امت کا سمندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے فرمایا، جب بھی مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگو۔ کسی غیر اللہ سے، پیر فقیر
مولوی نبی ولی سے نہ مانگو، اس مدد طلب کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے. اور رسول اللہ نے فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ اگر پوری مخلوق اکٹھی ہو آپ کو نقصان دینے کے لیے اور اللہ کا ارادہ نہیں تو مخلوق کبھی نقصان نہیں دے سکتی. پوری مخلوق اکٹھی ہو آپ کو فائدہ دینے کے لیے، امریکہ اور چین بھی اکٹھے ہو، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تو مخلوق نہیں دے سکتی. اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہ مخلوق فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. جو نقصان مخلوق سے پہنچتا ہے سمجھو یہ اللہ کے ارادہ سے پہنچا. جو فائدہ مخلوق سے پہنچا ہے سمجھو یہ اللہ کے ارادہ سے پہنچا ہے، اس کو سبب بنایا. ہماری نظروں میں وہ مخلوق ہے. بعض قبائلی علاقوں میں اور ہمارے علاقوں میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اپنے قوم پر. بعض قوموں میں آدمی بہت ہوتے ہیں دلیر، ان سے سب نقصان کی امید ہوتی ہے، وہ بھی شرک ہے. بعض مالدار ہوتے ہیں تو ان کا پورا اعتماد اپنا مال پر ہوتا ہے، اپنی جائیداد پر ہوتا ہے، اپنے پیسوں پر ہوتا ہے. جب تک پیسے ہو تو میری کیا پرواہ، پیسے دوں گا. یہ بھی شرک ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ کرو. اعتماد بھروسہ اللہ پر کرو، اپنے آدمیوں پر، اپنا مال پر، اپنی حکومت پر یا بڑے حکومتوں پر، حکمرانوں پر اعتماد نہ کرو. یہ شرک ہے. حتیٰ کہ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کوئی کھانا کھاتا ہے اور عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اس کھانے نے مجھے سیو کیا. کوئی جلتا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آگ نے مجھے جلائی. کوئی چھری سے کٹ کیا، عقیدہ یہ ہوا کہ چھری نے کاٹا. یہ بھی شرک ہے. یہ کہو اللہ نے جلایا، آگ کو سبب بنایا، تو اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلائی؟ کئی دن بیٹھا ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا وقت اندر کیا. کئی دن آگ میں بیٹھا ہے اور آگ نے نہیں جلائی کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل 6,25,000 بنی اسرائیل سمندر سے پار، نیل مصر سے پار، بحر کلثوم سے پار ہو گئے. دریا نہیں ڈوبا. اسماعیل علیہ السلام کے گل پر چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، چھری نے نہیں کاٹ سکا. کیوں؟ اللہ کا ارادہ نہیں تھا. یہ کبھی ایسا دکھاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہر کام اسباب پر ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے آگ میں، آگ جلاتی ہے. جس چیز میں خصوصیت ہو وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں اثر ڈالا. ذہن مہلک ہے، حتیٰ کہ وہ ذہن نبی پر بھی اثر کرتا ہے. وہ ترغیب ایک اثر ہے اللہ کے ارادہ سے. لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ نہیں دکھاتا ہے. کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے. دیکھو آگ نے اثر نہیں کی، پانی نے نہیں کیا، چھری نے نہیں کی. اگر حقیقتاً ان سے سمجھتا ہے یہ بھی شرک ہے. جب کیا اگر کوئی کہتا ہے آگ نے مجھے جلائی، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جلایا لیکن یہ آگ سبب بنایا. سبب کی طرف حکم منسوخ کیا تو شرک نہیں ہوگا. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ موصل ہے. موصل یہ نہیں، موصل اللہ ہے. الہ کا یہ معنی ہے جو کام ہوتا ہے الہ، لا الہ. الہ کا یہ معنی ہے کہ کارساز اور مشکل کشا. کارساز معنی یہ فارسی لفظ ہے، کارساز ہر کام کرنے والا اللہ. مشکل کشا ہر مشکل، مصیبت، بیماری، پریشانی، تکلیف، غم دور کرنے والا بھی ایک اللہ. اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہوا تو یہ دور نہیں ہوگا. تیسرا حکم آیات میں ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے ساتھ اچھا سلوک
پھر وہ حق ہے جیسا والدین مسلمان ہو جو حق ہے، کافر والدین کا جو حق ہے، کوئی فرق نہیں۔ والدین کی بات دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر یہ حکم اپنی عبادت کا حکم اللہ نے حکم کیا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرو اور کسی کی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر والدین میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، بڑھاپے کا ذکر یہ ہے اس وجہ سے ہے کیا بوڑھے نہ ہو، والدین جوان ہو تو حق نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں زیادہ محتاج ہوتا ہے خدمت کا، جوان ہو تو خدمت کے اتنے محتاج نہیں ہوتے، اس لیے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہتے ہیں کہ اذیت پہنچانے میں والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس سے مراد یہ والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ، والدین کو ناراض نہ کرو۔ ابھی اذیت میں ناراض کرنے میں کہتے ہیں کہ سب سے ادنا لفظ اف ہے۔ اف کا یہ معنی آدمی تھکا ہو، آدمی مریض ہو، درد ہو، تکلیف ہو تو وہ تکلیف ظاہر کرتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے، وہ تکلیف ظاہر کرنے کے لیے اف کا تکلیف ہو گئی، مطلب یہ ادنا اذیت ہے، اس سے ادنا اذیت والدین کو اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس سے بھی ادنا اذیت اگر ہوتی اللہ اس کا ذکر کرتا، لیکن یہ سب سے نیچی اذیت ہے، مطلب ایسا کوئی کام نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ کہو کہ اس سے والدین کو اذیت پہنچے، دل خفا ہو، وہ پریشان ہو، ایسے کوئی کام نہ کرو، نہ بولو نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، اگر غلطی کی، غلط بات کی ان کو نہ روکے، ہاں آپ نے غلط کہا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے جب بات کرتے ہیں تو نرم بات کریں، اچھی بات کریں، نرم بات کریں۔ والدین کو دین کی دعوت دینا بھی والدین کے حقوق میں سے، لیکن اس میں بھی نرمی ہے، نرمی سے ان کو اللہ کا حکم بیان کریں کہ اللہ کا یہ حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بازو نیچی کرو، پست کرو، مطلب خدمت کرو، بازو نیچی کرو، جھکو، مطلب خدمت کرو۔ لیکن ایک آدمی چاپلوسی کر کے والدین کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا والدین کو ظاہر و خوش کرنے کے لیے، اور خدمت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور ذلت کا بازو نیچی کرتا ہے اور چاپلوسی کرتا ہے، دل میں محبت نہیں ہے، سواب میں ہوگا۔ قرآن میں آیا میرا رحمت ہے، رحمت کی وجہ سے دل میں شفقت ہے، اس شفقت کی وجہ سے ان کے سامنے عاجزی کرو۔ اگر دل میں شفقت نہیں ہے، ویسے دکھانے کے لیے عاجزی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ ساتھ یہ خدمت کرو، عاجزی کرو، لیکن من الرحمت، شفقت اور رحمدلی کے ساتھ کرو کہ دل میں شفقت بھی ہو، محبت ہو، اور یہ بھی کافی نہیں، ڈانٹا نہیں، اذیت نہیں پہنچائی، نرم باتیں کی اور شفقت سے خدمت بھی کی، یہ کافی نہیں، اور بھی حقوق ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دعا نہیں کرتی، زندہ ہوں پھر بھی دعا، والدین مر گئے ہیں پھر بھی دعا کرو، یہ کہیں یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا تھا مجھے پالا ہے، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان کے
درجات بلند فرما۔ ہاں دعا میں اتنی باتیں کی ہے کہ اپنے مغفرت کی دعا پہلی کریں، والدین کے لیے دعا بعد میں کریں۔ اپنے لیے مغفرت کی دعا پہلی کریں، والدین کے لیے بعد میں کریں۔ اس کی حکمت یہ لکھا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے لیے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے، آپ پاک ہو گئے گناہوں سے، اب والدین کے لیے دعا کریں تاکہ قبول ہو۔ اگر رشتہ دار والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ کے گناہ معاف نہیں ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے حکم ہے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دعا جب قبول ہوتی ہے پھر والدین کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تیسری آیات میں ہے سورہ لقمان میں، انشکر لی ولوالدین۔ اللہ حکم دیتا ہے، پہلے دو آیتوں میں حکم آیا کہ اللہ نے فرمایا میرے عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اذیت نہ پہنچو، نرم باتیں کرو، ڈانٹو نہ، اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اچھا سورہ لقمان میں آیا، اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدین، میرا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ ابھی اللہ کا شکر کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتا ہے، اللہ کا شکر یہ ہے اللہ کے احکام پورا کرو، 5 وقت نماز پڑھو۔ 5 وقت نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہوا۔ والدین، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین کا شکریہ کیا ہے؟ 5 نمازوں کے بعد والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، والدین کی مغفرت کی دعا بھی کریں، یہ والدین کا شکریہ ادا ہوا۔ اور نمازیں پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا ہوا۔ لیکن عام کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کا شکر، اللہ کے سارے احکام پورا کرنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر اللہ کا احکام پورا نہیں کیا یہ ناشکری ہے۔ احکام اللہ نے کیوں فرض کیا؟ بہت حکمتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں انسان پر۔ قرآن میں آتا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا شکر لازم ہے۔ وہ شکر کس طرح کرے گا؟ یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تبلیغ، عمرہ، علم سیکھنا سکھانا، یہ سارے کام وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، قرآن میں آتا ہے لا تعدوا، وہ تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ایک انسان کے جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں اور ہر ایک کا شکر واجب ہے۔ ابھی شکر تو نہیں کر سکتا ہے، عبادت نہ کرے تو شکر کس طرح کرے گا؟ یہ زبان سے جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر اس کا نام ہے اللہ کا شکر ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے احکام پورا کرنا یہ شکر ہے۔ اور والدین کا شکر، نمازوں کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں دو احکام اکٹھے آتے ہیں۔ ایک قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اطیعوا اطاعت کا معنی بات ماننے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کا حکم، والرسول، رسول کی بات مانو، یہ دونوں اکٹھے آئے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے اللہ کی بات مانتا ہے، فرائض پورا کرتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا ہے، سنتوں کا خیال نہیں ہے، سنتوں
سنتوں کا خیال، سنت ہر چیز میں ہے، کاروبار میں، غم میں، خوشی میں، عبادات میں، معاملات میں، سب میں وہ سنت سیکھنا ہوگا۔ ایک زبان سے کہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور سنت کیا ہے اس کو پتہ ہے، سنت سیکھو تو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ شادی سنت کے مطابق کس طرح ہوتی ہے، معاملات سنت کے مطابق کس طرح ہوتے ہیں، اور غم ہو خوشی ہو سنت کے مطابق کس طرح ہوتے ہیں، علماء سے سیکھنا ہوگا۔ کہتے ہیں یہ دو اکٹھے ذکر ہے، اللہ کی بات مان اور رسول کی بات مان۔ ایک آدمی ایسا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، فرائض پورا کرتا ہے، اور رسول کی بات نہیں مانتا ہے، کہتا ہے وہ اللہ کی جو اطاعت کی ہے وہ قبول نہیں۔ دوسری آیت میں واقعہ صلاۃ و آتوا زکات، نماز درست کرو زکات دے دو، یہ دونوں اکٹھے ذکر ہو گئے، نماز اور زکات۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز قبول نہیں، نماز صحیح ہوگی قبول نہیں، ثواب نہیں ہوگا۔ اگر زکات دیتا ہے اہتمام کیسا، نماز نہیں پڑھتا تو زکات قبول نہیں، کیونکہ قرآن میں اکٹھے ذکر ہے۔ تیسری اشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر اور والدین کا شکر اکٹھے ذکر ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے احکام پورا کرتا ہے، والدین کے لیے دعا نہیں کرتا ہے اور والدین کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا شکر بھی قبول نہیں۔ والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن اللہ کے احکام پورا نہیں کرتا ہے تو وہ والدین کا شکر بھی قبول نہیں۔ یہ دو اکٹھے ہیں، اللہ کا شکر، والدین کا شکر، نماز اور زکات، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ یہ قرآن میں اکٹھے اس لیے ذکر ہیں، دو میں ایک کیا دوسرا چھوڑا تو وہ دوسرا قبول نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رضا اللہ بی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، وسخط الوالدین وسخط اللہ بی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دے دے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ جہاد دین کے 8 حصے، دین کے 8 حصے، 5 حصے دین، یہ وہ ایک حدیث میں آتے ہیں جس کو ارکان اسلام بھی آپ کہتے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ایک حصہ ہے توحید اور رسالت، ایک حصہ ہے، نماز دوسرا حصہ ہے، زکات تیسرا حصہ ہے، روزہ چوتھا حصہ ہے، حج 5واں حصہ ہے، 5 ہو گئے۔ امر بالمعروف، توحید سنت کا اکثر مفسرین کا ترجمہ یہ ہے، امر بالمعروف، توحید اور سنت کا امر کرنا، لوگوں کو توحید سکھانا، سنت سکھانا، یہ چھٹا حصہ ہے۔ نہی عن المنکر، جمہور مفسرین کا ترجمہ یہ ہے، منکر بدعات اور شرک کو کہتے ہیں، بدعات اور شرک سے لوگوں کو روکنا کہ بدعات نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ اسلام کا 7واں حصہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ دین کا 8واں حصہ ہے۔ 8 حصے ہو گئے دین کے، یہ 8 حصوں میں ایک حصہ میں بھی کمی ہو تو دین کامل نہیں ہوتا ہے، ایک حصہ میں کمی ہو تو دین کامل نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ احادیث میں، بہت سے احادیث میں حج اور جہاد میں جہاد کا ذکر پہلے ہے، حج کا ذکر بعد میں ہے۔ تو کتابوں میں اعتراض کرتے ہیں حج فرض ہے اور جہاد عام طور پر فرض کفائی ہے، جب اپنے ملک میں نہ ہو، باہر جانا ہو تو فرض کفائی ہے، ملک میں کافر داخل ہوا تو پھر فرض عین ہوتا ہے۔ تو فرض کفائی پہلے کیوں ذکر کرتے ہیں؟
یہ جہاد کا فائدہ بہت زیادہ عام ہے. حج کا فائدہ صرف حاجی کو ہوگا، جہاد کا فائدہ پورے مسلمانوں کو ہوگا، اور اسلام کا روح، اسلام کا کلمہ توحید بلند ہوگا. اس لیے جہاد کے جہاد اتنا اہم عمل کے بارے میں آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے میں جہاد میں جاتا ہوں. اجازت کیوں طلب کی؟ اجازت اس لیے طلب کی، امیر کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے. ملک کا امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے. اپنے طور پر کوئی جماعت بن کر نوجوان جاتے ہیں، انڈیا میں جا کر لڑتے ہیں یا اور کافر ملک میں جا کر لڑتے ہیں، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے. امیر کی اجازت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ جہاد میں جانا چاہتے ہیں، والدین زندہ ہیں یا نہیں، یا ایک یا دونوں؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے وہ خدمت کرو. رسول اللہ نے فرمایا بر الوالدین وخدمتہما افضل من الجہاد. والدین کے ساتھ احسان کرنا، خدمت کرنا، یہ جہاد سے بہتر ہے. ففیہما فجاہد، والدین میں جہاد کرو. آپ کا جہاد گھر میں ہے تو آپ باہر کدھر جاتے ہو؟ گھر میں آسان جہاد ہے. والدین کی خدمت کرو، زندہ ہیں. مرے ہیں تو مغفرت کی دعا کریں، لیکن مغفرت کی دعا کب کریں گے؟ اولاد دیندار ہو تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی نا. اولاد دیندار نہیں، غریب لوگ اولاد تھوڑے کام کے ہوتے ہیں، ان کو کام پہ لگاتے ہیں، کام پر لگاتے ہیں. کوئی کباڑ جمع کرتا ہے، کسی کا بیٹا گاڑی دھوتا ہے کسی کا، اور وہ دین نہیں سکھاتے. دین نہیں سکھایا تو اولاد آپ کے پیدا میں نہیں ہے نا. مرنے کے بعد وہ نہ اپنے لیے دعا کرتی ہے نہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. دین پہلے سکھاؤ، پھر بعد میں وہ چیزیں بھی سکھاؤ، جائز ہے. دین پہلے سکھایا، والدین مر گئے تو وہ والدین کے لیے دعا کرے گا، والدین کے سارے ثواب کے لیے صدقہ بھی دے گا. کتابوں میں لکھتے ہیں ایک آدمی صدقہ دیتا ہے، اپنے ثواب کے لیے دیتا ہے، اس کو ثواب پہنچے گا. لیکن والدین کے سارے ثواب کے لیے دیتا ہے تو والدین کو بھی ثواب پہنچے گا، اس کو زیادہ پہنچے گا. دیکھو اب صدقہ دے دیا اپنے ثواب کے لیے تو کم ثواب ہے. والدین کے سارے ثواب کے لیے دے دیا تو ڈبل ہے، آپ کو بھی ملے گا، والدین کو بھی ملے گا. دعا میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہے تو آپ کا فائدہ ہوا. والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو ڈبل فائدہ. والدین کے لیے دے کرو، وہ ڈبل فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اولاد کو دین سکھایا تو اولاد والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، والدین کے سارے ثواب کے لیے کرتے ہیں. لیکن ان کے لیے دین نہیں سکھایا، بالکل ایسے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. یہاں تو ہزاروں ایسے ملے ہیں جوان، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. میں 4 مذاہب میں کس مذہب کا ہوں پتہ نہیں، کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمارے والدین نے نہیں سکھایا. یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں. میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، یہ پتہ نہیں. یہ پتہ ہونا ضروری ہے. یہ پتہ نہیں، یہاں تو پتہ نہیں. ایک کام کے لیے جو جاتے ہیں پاکستانی، عرفات میں 14 پاکستانی ملے. نوجوان کام کرتے تھے، جدھر مزدوری حج کے لیے آئے، عرفات میں آئے، وہی مسئلہ پوچھتے تھے. تو حج کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں مسالک کا، مذہبوں کا فرق ہے. تو میں نے مسلک کا پوچھنا ہوتا ہے وہاں کس مسلک کے ہیں، اس مسلک کے مطابق مسئلہ بتانا ہوتا ہے. 14 تھے، حج کے لیے آئے تھے، اور ایک کو بھی یہ پتہ نہیں تھا میں کس مسلک کا ہوں. میں حنفی مسلک کا ہوں، شافعی ہوں،
مالکی ہوں حنبلی ہوں یہ پتہ نہیں تھا پاکستانی تھے، حالانکہ پاکستان میں سب احناف ہوتے ہیں، اکثر احناف ہوتے ہیں، حنفی پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ مسلمان مذہب دین سے اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو تو وہ والدین کے لیے کیا دعا کریں؟ والدین کے لیے حالانکہ والدین کے لیے دعا کرنا سخت ضروری اور لازمی ہے۔ والدین کے قبر پر روزانہ جا سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں جا سکتے ہیں تو ہفتہ میں مہینہ میں رحمت کی دعا کریں، وہ محتاج ہوتے ہیں والدین اس کے لیے۔ ہاں وَإِنْ جَاهَدَاكَ قرآن کہتا ہے اگر انہوں نے کوشش کی اعلیٰ تشرک بھی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر والدین نے کوشش کی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، والدین پکے بریلوی ہیں تو بریلوی قبر پرست ہوتے ہیں، قبر پرست مسلمان نہیں ہوتا ہے، پنج تن پاک والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہر ولی کو پکارنے والا سجدہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہر مزار جہاں بھی جھنڈا دے کر سر جھکاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو والدین اگر بریلوی بناتے ہیں، شیعہ بناتے ہیں، والدین کہتے ہیں داڑھی منڈاؤ، والدین کہتے ہیں یہ جھوٹ بولو، والدین کہتے ہیں حرام کھاؤ، والدین کہتے ہیں ظلم کرو، ان میں والدین کی اطاعت نہیں، نافرمانی نہیں ہے۔ اگر والدین حرام کام کا کہتے ہیں نہ مانو، اگر والدین نے کوشش کی شرک کرو، شرک کے ساتھ جتنے ممنوع چیزوں کا امر دیتے ہیں، نہ ڈانٹو نہ لڑو لیکن بات نہ مانو۔ ایک صحابی ہے مخلص صحابی اور باپ بت پرست، دونوں ایک گھر میں بت بھی ہے، باپ رات کو بت کو سجدہ کرتا ہے اور بیٹا نماز کر کے اللہ سے مانگتا ہے، باپ بت سے مانگتا ہے۔ ابھی بیٹا اسلام کا حکم ہے، باپ کو ناراض کر کے بت کو توڑتا نہیں لیکن باپ کی بات بھی نہیں مانتا ہے، بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن تدبیر ذہن میں بنایا، باپ سویا اس نے بت زندگی میں پھینکا، خاموش بیٹا، صبح باپ نے دیکھا تو بت میں کدھر گیا ڈھونڈتا ہے، بت میں گیا، باہر دیکھا تو گندگی میں پڑا، گالیاں دی جس نے کیا ہے اس کا یہ کروں گا وہ کروں گا، اور گندگی سے صاف کر کے پھر لا کر اس کی عبادت شروع کی۔ دوسرے دن بیٹے نے یہ تدبیر کی، یعنی باپ کو نہیں کہتا ہے کہ نہ کرو، مارتا ہے اور بت توڑتا بھی نہیں۔ دوسرے دن ایک مردار کتے کے گلے کے ساتھ باندھا، باپ نے پھر گالیاں دے کر کیا تو مردار کتے کے ساتھ باندھا ہوا ہے بت۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، کہا یہ اپنے کو گندگی سے بھی نہیں بچا سکتا ہے، مردار کتوں سے بھی نہیں بچا سکتا ہے، مجھے کیا بچائے گا؟ کلمہ پڑھ دیا۔ شرک کا کہتے ہیں والدین تو شرک بدعت کا کہتے ہیں تو نہ مانو، حرام کاموں کا کہتے ہیں تو نہ مانو، لیکن ان کے علاوہ کاموں میں اگر والدین کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، فوراً طلاق دے دو۔ عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی، اس کو بیوی پسند تھی، عمر کو پسند نہیں تھی، اس کی بہو پسند نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا طلاق دے دو، پھر طلاق دے دی۔ دو قسم دعا یاد رکھیں، دو قسم دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، دو قسم دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، ولو کان کافر، مظلوم کافر بھی ہو، وہ مظلوم کوئی ظلم کرتا ہے اس وقت شرط یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک والدین کی دعا یہ رد نہیں ہوتی، اور والدین اگر زندہ نہیں تو کیا کریں، پہلے تو نہیں کیا ہے تو کہتے ہیں والدین کے رشتہ دار، والدین کے دوست، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور قبر پر جا کر ہمیشہ مغفرت کی دعا کرے، تو پہلی نافرمانی کی ہے وہ بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ ہم نے وہ شریف والوں نے بہت تاخیر کیا، علی شریف کا آپ یہ جمعہ کے دن بھی سڑیاں ڈالتے ہیں،
کل ہو سکتا ہے وہ لنٹر ہونے ہو اتوار کے دن تو ہوتا ہے، سیمنٹ کی کمی ہے، کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو سیمنٹ کا تعاون کرے، اور چیزیں اللہ نے پوری